کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل میری تمام سسٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو جو دین کے کاموں میں معاونت کرتی ہیں، اسپیشلی میڈیا پر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اپنا بھرپور ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں، پوسٹ کو دور دور تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیتی ہیں، اللہ عز و جل ان کی نسلوں کا بھلا کرے۔ اللہم صلی علی آلہن الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے لیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی، یعنی روز قیامت گواہی دیں گے، اور ان قریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نہیں نکلے، وہ 3 طرح کے تھے۔ ایک منافقین، جن کے بارے میں فرمایا کہ سنعذبہم مرتین، ان کو تو ڈبل سزا ملے گی، اور دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور تیسرے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہ فرمائی، بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، اور ایک یہ بھی کہ یہ بہت استطاعت رکھنے والے تھے، پھر بھی نہ نکلے، تو اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک مسجد بنائی، پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ وہاں چل کر افتتاح کریں، نماز پڑھیں، تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، تو جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں اس مسجد زرار کا پول کھولا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ اس مسجد بنانے سے بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ اللہ کی شہادت یہ ہے کہ بلا شک و شبہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور پھر مقاصد بھی بتا دیے، زرارن، کہ مسجد مومنوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، وکفرن، اور کفر و شرک اور اس کی اشاعت کے لیے ہے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایک مسجد کی موجودگی میں مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو اے نبی، لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی نہ نماز پڑھنا، قیام کرنا، اور نہ ہی وہاں جانا۔ لمسجد اسسا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں ہی اس کی مصداق ہیں۔ مسجد قباء زمینی لحاظ سے اس مسجد کے زیادہ قریب تھی، اور آگے اہل قباء کی طہارت کا ذکر بھی ہے۔ فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکثر لوگ جو صرف پتھروں سے استنجا کر لیا کرتے تھے، جو کہ جائز ہے، یہ پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے تھے، تو اس بنا پر ان کی طہارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب واش روم میں، ٹوائلٹ میں آپ پانی کے ساتھ پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھی رکھنا شروع کر دیں، یہ طہارت نہیں، الٹا نجاست کا سبب بنتا ہے۔ گٹرز بلاک ہو جاتے ہیں اور سیوریج سسٹم درم برم ہو جاتا ہے، جس سے طہارت ہرگز نہیں، نجاست ہی پھیلتی ہے۔ تو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ پانی کی موجودگی میں پانی ہی زیادہ طاہر ہے، اور مٹی کے ڈھیلوں، پتھروں وغیرہ کی بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ افمن اسس بنیانہ، تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی
جو گرنے والا تھا، بس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دو شخصوں کی مثال ہے، ایک وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے، دوسرا وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد محض کفر و نفاق پر ہے۔ تو جو پہلا ہے اس کی عمارت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسرے کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی کھوکھلی ہے، گویا اس کی بنیاد ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ وہ عمارت ہر حال میں اسے بھی لے کر گرے گی۔ لا یزال بنیانہم، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ یہ آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین، بعض علماء نے فرمایا کہ جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے مؤثر ترغیب آپ کسی آیت میں نہیں پائیں گے، کیونکہ اسے ایک سودے اور معاہدے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو سودا رب العزت کے ساتھ ہے۔ سودے کا سامان مومنوں کی جانیں اور مال ہیں، اور قیمت اتنی قیمتی اور بے مثال ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ یہ سودا اور معاہدہ صرف اس پر نہیں ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے تو قیمت ملے گی، بلکہ اللہ کے دین کی نصرت اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ کفار کو قتل کریں گے تب بھی یہی قیمت ملے گی۔ اور اس کی رجسٹری آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر سودے کی پختگی کا تحریری ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسے اللہ کا سچا پکا عہد قرار دے کر فرمایا، اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد کون پورا کرنے والا ہے؟ اس کا ادھار تو دوسرے تمام نقدوں سے بھی بڑھ کے ہے، اور وہ جنت ہے۔ ایک شاعر نے اس کی بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے، میں صرف یہاں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں جنت کے بدلے، ساری کائنات میں اس کا کوئی اور مول نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اسے دوسری چیزوں کے بدلے میں بیچوں، دنیا کی کسی بھی چیز کے بدلے میں، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنی جان کو بھی برباد کیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ لئن ذہبت نفسی بدنیا اصیبها لقد ذہبت نفسی وقد ذہب الثمن۔ اللہ نے ہر ایک کو زندگی دی، اور دنیا کی چیزوں میں سے زندگی سب سے قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ اس کے بدلے میں جنت خریدی جا سکتی ہے، تو دنیا کی کوئی چیز، یہ ساری چیزیں بھی اس کی قیمت کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر اس زندگی میں ہیرا پھیری کے ذریعے پوری دنیا بھی مل جائے تو پھر بھی زندگی خسارے میں گئی، اور وہ قیمت بھی خسارے میں گئی، کیونکہ بالآخر دونوں کو فنا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کی زندگی کے بدلے جنت مل جائے تو واقعی قیمتی سودا ہے، کہ پھر جنتی جنت میں خالدین فیہا ابدا۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کامیاب لوگوں کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے۔ اسی طرح السائحون کا ایک معنی الصائمون بھی ہے، کیونکہ روزے دار بھی اپنا کھانا پینا اور بیوی سے تعلق چھوڑ کے نکلتا ہے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ ما کان للنبی، اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ جب کوئی شرک پر مر جائے تو اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے
تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا گھر چھوڑتے ہوئے اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کی بڑی خوبصورت حمد ہے یہ آیت۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض لقد تاب اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی۔ کیوں؟ کس بات پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے مارنے والے آنے والوں کو رخصت دے دی، تو اس پر پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ نے عفا اللہ عنک فرمایا تھا۔ اسی طرح چونکہ تبوک کا سفر بڑا پرمشقت تھا، سفر طویل، سادہ راہ قلیل، پانی کی سخت کمی اور تنگی تھی، تو بعض سچے مخلص مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت و جرت عطا فرمائی، اور ان کے دل میں آنے والے خطرات بھی معاف فرما دیے۔ اور مہاجرین و انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا۔ یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ تین صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس سے قبل وہ ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کی توبہ تقریباً 50 دن سوشل بائیکاٹ اور صبر آزما امتحان کے بعد قبول ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں، ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے، اور نہ کوئی تکان، اور نہ کوئی بھوک، اور نہ کوئی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی ہر سیکنڈ، ہر حرکت پر ان کے لیے اجر ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی ہر مومنٹ، ہر موومنٹ اور ہر خرچ کرنا کسی بھی چیز کا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بڑے کی مثال عثمان رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے